السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے بات کریں گے جن روبرکس کے بارے میں کینٹ ریپرٹری میں، وہ ہے ایبسینٹ مائنڈیڈ، اس میں آ رہا سی فارگیٹفل، اور دوسری روبرک ہے ایبزاربڈ برڈ ان تھاٹس۔ یہ میرے ہاتھ میں کینٹ ریپرٹری ہے اور اس کا یہ پرانا ایڈیشن ہے۔ ایبسینٹ مائنڈیڈ جو ہے، اب جب کسی کو بھی آپ کے خیال کرتے ہیں ایبسینٹ مائنڈیڈ کیا ہے جی، کہتے ہیں غائب الدماغ، یعنی پتہ نہیں کدھر کھویا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے ہومیوپیتھیکلی اس کو دیکھنا ہے تو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے پیشنٹ کی ایک روبرک ہے جو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے یا نہیں سلیکٹ کرنی ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ تو ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن جو ہے وہ ایسا پرسن ہے جو بہت ساری سوچوں کے درمیان کھو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں گے ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن کو، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہوگا، آپ کو باقاعدہ غور سے دیکھ رہا ہوگا، لیکن ذہنی طور پہ وہ آپ کے طرف متوجہ نہیں ہے۔ وہ کسی سوچ میں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بالوں کے رنگ میں، آپ کے ناک میں، آپ کے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کے ان خیالوں میں کھوتا ہوا کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے اس کو کوئی ایک خیال، کوئی ایک فکر یا کوئی ایک بات نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں مختلف سوچیں آ سکتی ہیں۔ یہ ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن کی خصوصیت ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ واقعتاً ہی اسی طرح فکر مند ہو۔ یہ کسی بیماری کی وجہ سے، اس کی ذہنی کمزوری کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں گرفتار ہو جائے، یا کوئی اس کے بیہائنڈ میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو، کوئی اس کے پاس میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جس کی بنا پہ وہ ایبسینٹ مائنڈیڈنس کا شکار ہو گیا۔ اب ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن جو ہے وہ غائب الدماغ شخص ہے، غیر حاضر شخص ہے، اور وہ کسی خاص خیال کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوگا لیکن وہ ذہنی طور پہ آپ کی بات کو فوکس نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ کسی بھی چیز کو پراپرلی فوکس نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ دیر فوکس کرے گا تو وہ کسی اور سوچ میں چلا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے نظر میں رکھنی ہے کہ ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن کی۔ اس کے ساتھ ایک اور روبرک آتی ہے ایبزاربڈ برڈ ان تھاٹس۔ ایبزاربڈ برڈ ان تھاٹس، ایبزارب کیا کہتے ہیں؟ جذب ہونے کو، محو ہونے کو۔ تو دوسرا برڈ ان تھاٹس، برڈ کہتے ہیں دفن ہونے کو، کسی کو دفنا دیا گیا ہو، کوئی چھپا دیا گیا ہو، چھپا ہوا ہو، تو بھولا ہوا ہو، بھلا دیا گیا ہو۔ تو یہ برڈ کے بہت سارے میننگز ہیں اردو ڈکشنری میں، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ برڈ ان تھاٹس یعنی کہ کسی سوچ میں وہ بے حد غرق ہے، اتنا غرق ہے کہ اس کو اپنے آس پاس کا ہوش نہیں، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتہ لگ رہا۔ اب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، آ کے آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ اس سے کہتے ہیں السلام علیکم، کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں بھائی، کیسے آنا ہوا؟ وہ آپ کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ وہ جی کیا کہا آپ نے، کیا کہہ رہے تھے؟ سوری ڈاکٹر صاحب، وہ میں ذرا اصل میں پریشانی ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا میں اس میں چلا گیا تھا۔ جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں جی، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا۔ آپ نے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ واقعتاً پریشانی ہے یا وہ ایبسینٹ مائنڈیڈ والی اسٹیج ہے۔ اگر وہ ایبزاربڈ والا جو پرسن ہے، اس کو کسی بیماری کی ٹینشن ہوگی، دشمنی کی، دوستی کی، کاروبار کی، دوستوں کی، دشمنوں کی، بچوں کی، فیملی میٹرز، کسی نہ کسی چیز، کسی نہ کسی بات کے اندر وہ اتنا غرق ہو جائے گا، کسی سوچ کے اندر وہ اتنا غرق ہوگا، پریشانی کی بنا پہ، کسی بھی بنا پہ وہ اس کے اندر غرق ہوگا، اس سوچ کے اندر غرق ہوگا۔ وہ کوئی اسپیسیفک سوچ ہوگی، اسپیسیفک بات ہوگی، جبکہ ایبسینٹ مائنڈیڈ پرسن جو ہے اس کی کوئی اسپیسیفک سوچ، اسپیسیفک بات نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے نا غائب ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ۔ لیکن جو ایبزارب برڈ ان تھاٹس والا ہے، اس کا جو پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی خاص بات پہ، کسی خاص چیز پہ وہ پریشان ہے، اور اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اور وہ سوچتے ہوئے اتنا غرق ہو جاتا ہے
اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا کوئی بات کر رہا ہے، اسے خیال نہیں رہتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ دونوں روبرکس آپ کو پراپرلی انشاءاللہ العزیز ایلیبوریٹ کر چکا ہوں گا۔ اب اس میں سب روبرکس جو ہے ایبسنٹ مائنڈڈ میں ایبسنٹ مائنڈڈ میں جو اے گریڈ ریمیڈیز ہیں وہ ایپس میلیفکا ہے، کنیبس انڈیکا ہے، کاسٹکم ہے، کیمومیلا ہے، ہیلیبورس ہے، لیکسس ہے، میزیریم ہے، نیٹرم میور ہے، نکس موشکاٹا ہے، پلاٹینیم، پلسٹیلا، سیپیا اور ویٹرم ایلبم۔ اب اس میں جو سب روبرکس آ رہی ہیں وہ مارننگ آ رہا ہے کہ مارننگ میں اگر اس کے ساتھ صبح کے وقت ایبسنٹ مائنڈڈنیس ہوتی ہے تو تب اس کی میڈیسنز ہیں 11 AM to 4 PM، صبح 11 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک جو ہے اس کے اندر جو ہے نا غائب دماغی پائی جاتی ہے یا وہ ذہنی طور پہ غیر حاضر ہو جاتا ہے تو اس کی میڈیسن کالینائٹرک ہے۔ اگر دوپہر کے وقت ایسا ہوتا ہے تو اس کی میڈیسن ماسکس ہے۔ اگر خواتین جن کو مینسز آتے ہیں، مینسز کے دوران ان کے اندر غائب الدماغی آ جاتی ہے یا وہ مختلف سوچوں میں غرق ہو جاتی ہیں تو اس میں آتی ہے کلکیریا کارپ۔ اچھا، پیریوڈیکل اٹیکس آف شارٹ لاسٹنگ، یعنی کہ ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے نا ایسا وہ غائب الدماغی کا شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ریڈنگ وائل پڑھتے ہوئے وہ غائب الدماغی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسٹارٹس وین اسپوکن ٹو، جب وہ بات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ غائب الدماغی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اتنی یعنی کہ کسی نہ کسی سوچ میں اہم غرق ہو جاتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کدھر اور کیا بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب وہ میں کہنا، آپ اسے ہلائیں گے، پوچھیں گے ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب، ہاں وہ کیا کہہ رہے تھے، ہاں میں کہنا چاہ رہا تھا یہ۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کے کلینکس پہ آئیں گے، ہو سکتا ہے آئیں، ہو سکتا ہے آئے بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے ان چیزوں کو تھوڑا سا کلیئرلی اور غور سے لینا ہے کہ یہ چیزیں کتنی اہم ہیں ریپرٹری میں اور ریپرٹرائزیشن میں اور ان معاملات کو سمجھنے میں۔ اچھا، اب رائٹنگ وائل، لکھتے ہوئے وہ اس کا دماغ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سوچ میں شکار ہو جائے، بلا وجہ کی سوچ میں، اور وہ اس کا دماغی طور پہ غائب ہو جائے۔ اس کی دوائی ہے میگ کارپ۔ اچھا، ایبزارب بریڈ ان تھاٹس کا جو ہے فرسٹ گریڈ ریمیڈیز جو ہیں وہ ہیلیبورس ہے، میزیریم ہے، نکس موشکاٹا ہے اور سلفر ہے۔ اچھا، ڈے ٹائم جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ڈے ٹائم ہے۔ اس میں الاپسکور جو ہے اگر وہ اس ٹائم پہ اپنی سوچوں میں کسی خاص کسی خاص سوچ میں، جس طرح میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی، آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھے، اگر کوئی بات نہ سمجھ لے گے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ڈے ٹائم ہو گیا، مارننگ ہوتا ہے صبح کا وقت، ٹھیک ہے۔ اور یہ نیٹرم کارب اور نکس وومیکا جو ہیں اس میں آتا ہے۔ آفٹرنون میں میگنم آ رہی ہے، ایوننگ میں امونیم میور اور سلفر آ رہی ہے۔ الٹرنیٹنگ ود فریولیٹی، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مسخرہ پن کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی سوچ میں غرق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اچھی خاصی غیر سنجیدہ بات ہو کے ایک دم وہ اتنا سیریس ہو جاتے ہیں کہ وہ اس میں کھو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ میڈیسن وہ ارجنٹم نائٹریگم ہے۔ ایز ٹوورڈ وڈ بیکم ٹو ہم، اس کے ساتھ کیا ہوگا، ایسا کیا پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، اس کسی بھی بنا پہ، کسی بھی سوچ کی بنا پہ اس کا کیا بنے گا، وہ اس سوچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی دوائی ہے نیٹرم میور۔ ایٹنگ آفٹر، کھانا کھانے کے بعد اگر یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ کسی سوچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اتنے گرفتار ہوتے ہیں، اتنے محو ہوتے ہیں، یہ بات ہے کہ سوچ ہر کسی کو آتی ہے لیکن سوچ میں اتنا محو ہونا کہ آس پاس کا دھیان نہ رہنا، یہ خاص بات ہے، یہ خاص روبرک کی جو ایسنس ہے، اس کا جو ارک ہے وہ یہ ہے۔ مینسز ڈیورنگ، اچھا مینسز کے دوران جو ہے اگر ایسا ہو تو ایسڈ میور جو ہے وہ میڈیسن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ لگ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اصل میں ہم ایک ایک کر کے روبرکس ابھی بیان کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جب آپ اس کو سمجھتے جائیں گے تو آپ کراس ریفرنس کی طرف بھی آ جائیں گے۔ کراس ریفرنس جو ہے وہ اس کی تعریف اگر کی جائے تو وہ اس طرح ہے کہ جب آپ کسی تصویر کو کھینچتے ہیں تو وہ تصویر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو وہ پکچر اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ہے کہ کراس ریفرنس کا مطلب بھی یہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔